مجھے ایک عام آدمی پہ فضیلت دی. اپنے ایمان سے بتاؤ مصطفیٰ کریم کی عظمت اور ایک عام آدمی کوئی پیمانہ ہے جسے ناپ تول سکو؟ اس کا مطلب ہے کوئی کتنا بڑا عابد کیوں ہو، کتنا بڑا عابد کیوں ہو. آج کام الٹ ہو گیا، علماء پیچھے عابدین کو آگے کر دیے صوفی صاحب. حالانکہ فضیلت عالم کو ہے، صوفی کو نہیں، عابد کو نہیں. خیر صوفی کی طرف ایک اور انداز. عابد جو ہے عابد وہ ساری رات کی عبادت کرے گا، سارا دن روزہ بھی رکھے. بات یاد رکھیں جو عالم کی فضیلت ہے اس کو عابد اس کی گرد کو جاتا. اس لیے میرے شریف نبی سے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن. معاشرے کے تین فرق کو فرمایا جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ فان بہاء امتی وشرف القرآن. میلہ ہوتا، کوئی نامور فنکار آیا ہوتا، اس کے آنے سے پہلے یہ سارا جناب والا پنڈال بھرا ہوتا. مگر افسوس غفلت کے طویل پردے پڑ چکے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں اکثر نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، علم کی روشنی تقسیم ہو رہی ہے، علماء کی زیارتیں ہو رہی ہے، علماء جن کو اللہ نے عظمتوں سے نوازا وہ موجود ہے اور اہل علاقہ اپنے کام کاج میں بہت کم لوگ تشریف لائے. دوستو میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ آقا کریم نے فرمایا ہر چیز کی کوئی شرافت ہوا کرتی ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتی ہے، اور میری امت کی شرافت رونق اور بہار میں وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. حضرت عمر فرماتے ہیں کریم رسول اللہ نبی نے فرمایا لوگوں جس نے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا اللہ تعالیٰ نے اسے پستیوں سے اٹھا کے وجہ سریا عطا فرما دیا، اور جنہوں نے قرآن سے اپنی نسبت اور تعلق کر دیا وہ کتنے ہی جناب والا معاشی طور سے معاشرتی طور پہ سیاسی کتنے ہی صاحب شرف کی نہ ہو، ایک نہ ایک تنزلی کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ ہمیشہ کی شرافتیں، دائمی شرافتیں، دائمی عظمتیں، دائمی عزتیں وہ قرآن مجید. اس لیے قرآن سے جڑ جاؤ. اور ایک طالب علماء کی جو فضیلت ہے وہ ہے ایک طالب علم کی کیا شان. سبحان اللہ. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا انی جئت اطلب العلم یا نبی اللہ میں طالب علم، میں طالب علم. میرے نبی فرمایا مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید. سبحان اللہ. خوش آمدید. طالب علم کو ویلکم کیا میرے کریم نبی، طالب علم کو سینے سے لگایا میرے مصطفیٰ نے، طالب علم کو خوش آمدید کہا میرے مصطفیٰ نے. اس لیے جب بھی کوئی طالب علم آپ کے پاس آئے اسے خوش آمدید کہا کرو، یہ نبی پاک کی سنت. اور کسی مدرسے میں بھی طالب علم پڑھنے آئے تو مدرسے کے ناظم کو بھی چاہیے حضور کی سنت کی ادائیگی کرے، کہے مرحبا بطالب علم. طالب علم تو سامنے نظیر شاہ طالب علم کی بھی عظمت ہو، اس سے بڑی عظمت و شان کیا ہو سکتی ہے. میرے قریب رسول اللہ نبی نے فرمایا میری امت کے تین افراد، اطاعت گزار بیوی جو اپنے شوہر کی تابعدار ہے، اور تابعدار اولاد، اور تیسرا طالب علم جو علم دین کے حصول کے لیے نکلا ہے. فرمایا یہ تین وہ خوش نصیب ہیں یدخلون الجنۃ مع الانبیاء بغیر حساب، اللہ ان تینوں کو بغیر حساب کتاب کے نبیوں کے ساتھ جنت میں ڈالے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے ہمیں ایسے باعمل علماء، ایسے صالحین عطا فرمائے ہیں کہ جو اس علاقے میں آ کے اس عظیم مدرسے کی دار ڈالی ہے. اللہ اس کو مزید برکتیں نصیب فرمائے. اور آپ جو طلباء ہیں آپ کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ علم دین پڑھو. امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی نے آپ کو 50,000 درہم دیا.
کہا بیٹا تو تجارت کر. آپ چلے گئے تجارت کرنے. کچھ عرصے کے بعد واپس پلٹ گیا ہے نا, تو والد پوچھتے ہیں اے عبداللہ, میں نے تجھے 50,000 درہم مجھے اپنا کوئی تجارت. کہا ابا جی تجارت کی اور مال تجارت بھی ساتھ لایا. ہاں مال تجارت کدھر ہے؟ ایک بڑا رجسٹر کھولا, اس میں حدیثیں ہی حدیثیں. سبحان اللہ. کیا ابا جی یہ مال تجارت ہے؟ ابا جی ماتھا چومتے ہیں, 30,000 درہم اور بھی دیتے ہیں. آپ بیٹا اپنی تجارت مکمل کر. سبحان اللہ. اس لیے آپ خوش نصیب لوگ ہیں, اور آپ کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے آپ کو اس راستے پہ لگایا. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ظفر الملت والدین حضرت قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر مفتی اہل سنت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب, ان کی جو پوری ٹیم ہے اور ٹیم کے جتنے افراد ہیں, اللہ تعالیٰ جامعہ اسلام کی ساری مملکت کو دین دنیا کی بندگی نصیب فرمائے, دنیا اور آخرت میں بندگی نصیب فرمائے. اہل علاقہ کی خدمت میں گزارش ہے, آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے عمل علماء عطا فرمائے. اور اس علاقے میں یونیورسٹی کا قیام یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اہل علاقہ اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. علاقہ میں سے جو علماء تشریف لائے, اللہ سب کی زندگیوں میں خیر برکت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. ماشاءاللہ ادارے خیال فرما رہے تھے کنز الدلائل پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد غفران محمود سیالوی صاحب. دوران خطاب آج کی ہماری اس تقریب میں جتنے بھی علماء کرام دور و نزدیک سے تشریف لائے, میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو اور معززین علاقہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام احباب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب آخر میں اظہار تشکر کے لیے قبلہ استاد گرامی تمام احباب کے لیے اظہار تشکر فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جامعہ اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بعد حمد و صلاۃ انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ علماء کرام, مشائخ اعظام, معززین علاقہ, جامعہ اسلام آباد کے اساتذہ, طلباء, آج کی یہ تقریب سعید جامعہ اسلام آباد میں اس مقام پر جو 28 کنال زمین کا رقبہ خریدا ہے, اس کے اظہار تشکر کے لیے یہاں پر علماء کرام کو, معززین علاقہ کو دعوت دی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں دین اسلام کی تدریس, تعلیم, ترویج اور ارشاد کے لیے اس جگہ کا حصول ممکن بنایا اور مہربانی فرمائی. جامعہ اسلام آباد الحمدللہ اپنے 27ویں سال میں جاری ہے, اور اسلام آباد میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تقریباً 26 سال قرآن و سنت کی تعلیم, ترویج اور تبلیغ میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے. کھنا پل میں مدرسہ غوثیہ رضویہ تعلیم القرآن کے نام سے قبلہ محترم الحاج فقیر احمد رضوی صاحب نے ایک دینی ادارہ قائم کیا تھا, اور حضرت نقاد قوم محترم حاجی صاحب کی مرشد گرامی پاسبان مسلک رضا
حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی پیر ابو داؤد محمد صادق قادری رسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا تھا جب انہوں نے آنکھوں کا ہسپتال بنانے کے لیے خواہش کا اظہار کیا، ایک مرید صادق کو مرشد صادق نے یہ رہنمائی کی تھی، آنکھوں کا ہسپتال تو اور لوگ بھی بنا لیں گے، آپ دینی مدرسے کا قیام کریں جہاں پر صرف ظاہری آنکھوں کا علاج نہیں، باطنی اور روحانی آنکھوں کا علاج بھی ممکن ہو سکے۔ الحمدللہ 10 سال جب وہ تعلیم دیتا رہا، پھر I-4 میں جامعہ غوثیہ رضویہ کے نام سے درس نظامی کا ادارہ قائم ہوا۔ وہ چلتے چلتے الحمدللہ ہمارا ایک ویژن تھا، سوچ تھی، فکر تھی۔ محترم حاجی صاحب نے بھی اتنی بار مختلف دوستوں کے سامنے اظہار کیا، میری خواہش ہے کہ کم از کم 5000 طلباء دینی درسگاہ میں پڑھنے والے ہونے چاہیے، اور میں نے اس کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ سوچ دی کہ ہم ایک اہل سنت و جماعت کو عظیم الشان دینی درسگاہ اور ایک یونیورسٹی اہل سنت و جماعت میں انشاءاللہ دے کر اس کے لیے یہ زمین کی خریداری ممکن ہوئی۔ آگے انشاءاللہ توسیع بھی ہوگی، یہ سلسلہ بڑھے گا، اور آپ لوگوں سے دعا کے ہم طرفدار ہیں، اور جو اس جذبے کے لوگوں نے بنیادی طور پہ ہمارے ساتھ شامل کیا، محترم چودھری یاسر صاحب، محترم صوفی بھائی صاحب اور دیگر حضرات نے یہاں پہ ہمارا آج آنا بیٹھنا ممکن بنایا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو قرب و جوار کے احباب آئے ہیں یا جو نہیں بھی پہنچ سکے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری اس خدمت خلق اور فروغ علم دین کی جو تحریک ہے اس میں ہمارے شانہ بشانہ چلیں، تاکہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو سکیں۔ جو ہمارا ایک مطمع نظر ہے کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں میں الحمدللہ جامعہ اسلام آباد پہلے بھی کام کر رہا ہے، اب یہاں سے جو کام شروع ہوگا وہ ہزاروں کی تعداد میں ہم طلباء کرام کا داخلہ کریں گے، ایڈمیشن کریں گے، طلباء کو دینی تعلیم بھی دیں گے، دنیاوی بھی دیں گے، اور یہاں پر لوگوں کی رہنمائی ہوگی، لوگوں کو فتویٰ و ارشاد کی سہولت میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اللہ کے کرم سے ہم پر امید ہے، یعنی تھوڑے وقت میں ہم نے ویسے 25 سالہ جشن منا لیا تھا، اگرچہ I-4 کے جامعہ کو ابھی 15-16 سال ہی ہوئے تھے، لیکن کھنا پل والے 10 سال ملا کر ہم نے کہا کہ ہم سلور جوبلی کرتے ہیں۔ تھوڑے وقت میں 40 کے قریب کوٹلی ستیاں مری اور پنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں 40 مدارس اس جامعہ اسلام آباد کی برانچز قائم ہو چکی ہیں، اور سینکڑوں مساجد پنڈی اسلام آباد کے قرب و جوار میں الحمدللہ جامعہ اسلام آباد کے ہونہار فضلاء علماء خدمت دین کر رہے ہیں، اور دینی مدارس کے جتنے شعبہ جات ہیں وہ جامعہ اسلام آباد میں جاری و ساری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سال اس یونیورسٹی کی خوشی میں باقاعدہ طور پر بھی دنیاوی تعلیم کا اہتمام شروع کر رکھا ہے، جہاں پہ ایک 5000 کا سکول ٹیچر شاید دستیاب ہو 2 گھنٹے کے لیے، ہم نے وہ 20-25 ہزار کے رکھنے کا ارادہ کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر اچھے اساتذہ رکھ کر اچھی تعلیم کے لیے، زیادہ تعلیم کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں گے، وہ وقت آپ دیکھیں گے۔ آج کی یہ افتتاحی تقریب کہنے کو صرف افتتاحی ہے، لیکن حقیقت افتتاحی تقریب یا سنگ بنیاد ہوتا ہے، یا اس کے بعد تعلیمی ملاق جب یہاں پہ بنیں گے، وہاں پر جو تعلیم کا افتتاح ہوگا وہ افتتاحی تعلیم ہوگی۔ اللہ کرے ہم وہ منظر دیکھ سکیں۔ سنگ بنیاد کی تقریب بھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ملک بھر سے ہماری قیادت بھی آئے گی، ملک بھر سے ماہرین تعلیم بھی لوگ آئیں گے، اور اس موقع پر انشاءاللہ تعالی مزید آپ نقشہ جات سے دیکھ سکیں گے کہ ہمارے دل اور سینے کے اندر کتنے مختلف قسم کے خدمت خلق کے پروگرام موجود ہیں۔ یہاں ایک دینی درسگاہ، ایک عظیم الشان دینی درسگاہ جامعہ اسلام آباد نام سے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کے بلاک بھی یونیورسٹی کے بلاک کی طرح بنے گے، اور یونیورسٹی کے بلاک انشاءاللہ تعالی الگ بنے گے، اور اسی طرح طالبات کا سلسلہ الگ ہوگا، ایڈمن بلاک ہوگا، آڈیٹوریم ہوگا، لائبریری ہوگی، اور ہمارے نقشہ جات کے اندر تو جو پاکستان کا بڑا
اسلام آباد میں جناب کنوینشن سینٹر، جہاں پر 2 سال پہلے ہم نے اسی جامعہ اسلام آباد میں سلور جوبلی تقریب کی تھی، ہم چاہتے ہیں اسی طرز کا ایک اس علاقے میں کنوینشن سینٹر بھی بنا دیں تاکہ نہ صرف ہم اس میں بڑے بڑے پروگرام بھی کر سکیں، اس خطے کے لوگ کلر سیکٹا سے، گوجرخا سے، قرب و جوار کے لوگ آ کر شایان شان طریقے سے مذہبی جو ہے وہ پروگرام کر سکیں، اور روڈ تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشی تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنی ایک مثالی مسجد شریف بنا دیں، اللہ تعالیٰ کا گھر اتنا خوبصورت بنا دیں کہ راولپنڈی سے اگر بس چلے اس روڈ سے گزرنے والا وہ خواہش کرے کہ میں نے اگر گاڑی روک کر نماز پڑھنی ہے تو نماز جامعہ اسلام آباد کی مسجد میں پڑھوں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ گزشتہ جمعرات یا بھی جو جمعرات گزری ہے، میرے قبلہ مرشد گرامی قاسم فیضان سرد بریلی جانشینی حافظ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اسی روڈ پر آگے گہرا سرحال کے قریب گفت پر ایک جامعہ غوثیہ جلالیہ مظہر الاسلام کے افتتاحی پروگرام میں تشریف لائے۔ میں نے عرض کی کہ ہم نے زمین خریدی ہے، واپسی سے دعا فرما دے، قدم رجا فرمائیں۔ آپ کسی جمعرات کو تشریف لائے تھے، آپ کی رہنمائی تو میں پہلے بھی حاصل ہے، آپ کے والد گرامی کی رہنمائی بھی حاصل، آپ کے جد اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جن کی زہری زیارت سے میں بھی معلوم ہوں، لیکن ہمارے قبلہ حاجی فقیر اندر رضوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں جن کی خاک کے اندر حضرت حافظ الحدیث نے آ کر اس جامعہ کے لیے دعا بھی فرمائی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت نقاد قوم پاسبانی مسلک کے رضا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج مفتی پیر ابو محمد صادق قادری رشدی رحمت اللہ علیہ جیسی مخلص ترین شخصیات، یہ لوگ جنہوں نے فکر رضا مسلک رضا کی پاسبانی کی ہے اور پاکستان میں فکر رضا کی حقیقی ترجمانی کی ہے، ان بزرگوں کی نظر انشاءاللہ تعالی اس جگہ پر موجود ہے۔ قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی رہنمائی فرمائی، اور قریب تحفظ اسلام انٹرنیشنل کے چیئرمین مرکزی امیر غازی صاحب جلالی صاحب تھے، وہ جب جانے لگے رستے میں ہم نے یہ لطیفہ آباد کے قریب ایک مسجد میں اثر کی نماز پڑھی، وہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور تو آپ کریں گے یونیورسٹی بنائیں، جو بنانا ہے آپ بنائیں گے، لیکن ایک عظیم الشان مسجد بھی ہونی چاہیے، اور ایسی مسجد ہونی چاہیے جو اس علاقے کی مثالی مسجد ہو۔ یہ رہنمائی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، اس طرح کی رہنمائی ہم آپ سے بھی چاہتے ہیں۔ آج شریعت میں یاد نہیں ہے، ابھی نقشہ آپ کے سامنے نہیں، میرے سامنے بھی نہیں، ابھی تو ہمارے خیال میں نقشے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے، لیکن آپ حضرات اس میں ہماری معاونت کریں گے اخلاقی طور پر، اور ہمیں اس طرح کی رہنمائی آپ کریں گے کہ آپ یہ کریں وہ کریں تو ہمارا حوصلہ اور بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے 25 جو سال گزرے تھے میں لمبا کتاب نہیں کر سکا، جامعہ کا تعارف بھی نہیں کروا سکا تھا، کتنا جملہ بولا تھا کہ اہل سنت نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے تو ان کے اعتماد کو ہم ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، اپنی دکانداری نہیں چمکائیں گے، دنیا کے مفادات نہیں پورے کریں گے۔ اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ تعالی حضور کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے۔ اس کے لیے ہم آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت قریب ہے، سنگ بنیاد کی تقریب بھی ہوگی۔ ہم نے ملک بھر کی بڑی یونیورسٹیوں کے نقشے دیکھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی کی لائبریری اچھی ہے اس طرح کی لائبریری بنائیں، کسی کا ایڈمن بلاک اچھا ہے، مین گیٹ اچھا ہے، اس طرح کا مین گیٹ بنایا جائے، اور جس کا کوئی بلاک تعلیمی اچھا ہے، ہاسٹل اچھا ہے، گراؤنڈ اچھا ہے، یہ ساری سہولتیں ہم دین کے طلباء کرام کو بھی اسی طرح دیں گے جس طرح دنیا کی تعلیم کے طلباء اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کو دیں گے۔ تو اس علاقے کے علماء کرام سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ جامعہ اسلام آباد میں کام کرتا رہا، جو علماء کرام اسلام آباد سے تشریف لائے وہ ہماری سرگرمیوں سے آگاہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے تھوڑے وقت میں بزرگوں کی نظر سے ہم نے کام کیا ہے۔ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں، اللہ قبول فرما لے، آئندہ کے لیے ہمیں ہمت و توفیق دے، تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس نیک کام میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں، جتنا بھی کریں۔ کوئی میں مال و دولت کی بات نہیں کر رہا، تقریباً ہماری مال و دولت کے لیے فنڈنگ اپیل ہوتی بھی اتنی نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے یہ چل رہا ہے، مہربانی سے چلے گا۔ ہمیں اللہ کے ذات پہ بھروسہ ہے، توکل ہے، اس توکل کی بنیاد پہ چل رہا ہے، انشاءاللہ چلے گا۔
لیکن جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے جب حسن کی بولی لگ رہی تھی تو ایک مائی بھی سود کی اٹھی لے کر گئی. کسی نے کہا حسن یوسف کے لیے کتنے بڑے بڑے خریدار، کتنے مالدار تاجر آئے، ان کے پاس سونا زر سب کچھ، تیرے پاس کیا؟ بڑھیا ماں نے کہا تھا میں سمجھتی ہوں اس سود کی اٹھی سے حسن یوسف کا سودا نہیں ہو سکتا، لیکن میں چاہتی ہوں جب قیامت کا دن آئے حسن یوسف کے خریداروں میں میرا بھی نام. یہ اس علاقے کے میں علماء سے بھی عرض کروں گا، مشائخ سے عرض کروں گا، معززین سے عرض کروں گا. ہم پوری دعوت نہیں دے پائے، دعوت آپ لوگوں کے سامنے سے دینی ہے. آئندہ بھی جب سنگ بنیاد کی تقریب ہوگی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہر دیہات گاؤں تک قرب و جوار کے علاقے میں کلر سیدہ گوجر خاں اور قرب و جوار کے علاقوں سے پنڈی اسلام آباد سے انشاءاللہ بھرپور نمائندگی بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. تو میں اس تقریب کا چونکہ وقت ہو رہا ہے اہتمام کرتا ہوں. آپ حضرات کے لیے انتظامیہ نے لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا ہے، آپ لنگر شریف بھی کھا کر جائیں گے. علماء کرام کا میں بارے دیگر شکر گزار ہوں، خاص طور پہ پیر طریقت رہبر شریعت کنز الدلائل پاس باز مسلک رضا ترجمان فکر رضا زینب آل سنت شمشیر آل سنت حضرت علامہ کنز الدلائل صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں آپ تشریف لائے. اور باقی علماء کرام کی بھی ہم شکر گزار ہیں، لیکن آپ کا خصوصی خطاب تھا، خصوصی آمد تھی. لیکن میرے خیال میں باقی علماء کرام سے آپ سب سے پہلے تشریف لائے ہیں، ان کا میں بارے دیگر شکر گزار، خصوصی خطاب بھی فرمایا. اور باقی علماء کرام کے جو قرب و جوار سے ہے، اسلام آباد سے ہمارے محترم پیر سے جہانگیر شاہ صاحب سیدی تشریف لائے، ڈاکٹر میاں عبد القادر سکندری صاحب تشریف لائے، اور مفتی عالیہ حضرت مفتی لیاقت علی رضوی صاحب، علامہ محمد اشفاق صابری صاحب، اور کلر سیدہ سے اس علاقے کے بہت بزرگ شخصیت مجاہد بزرگ محترم راجہ اظہر حمید سیالوی صاحب، حضرت پیر طریقت پیر محمود احمد قادری صاحب، سنی تحریک کے رہنما علامہ ریاض الرحمان صاحب، علامہ فیضان جلالی صاحب، اور مفتی توقیر احمد دیالوی صاحب، جتنے باقی بھی علماء آئے سب کے نام نہ بھی لے سکا، معذرت خواہ ہوں گا. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. آج کی تقریب میں صرف میں نے دعا کے لیے استدعا کی ہے، دعا آپ خلوص دل سے کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے خدمت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے رہیں گے. ہماری ڈیوٹی خدمت دین کے لیے ہے. آپ ہمارے حوصلے بڑھائیں گے، ہمیں تعاون کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے. انشاءاللہ تعالی اس علاقے کے بچے ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں گے، سینکڑوں کی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں طلباء آئیں گے. دین کی تعلیم بھی آخری درجے تک. پاکستان کے جو بڑے 10 مدارس ہیں جہاں مفتی کورس ہوتا ہے، تخصص فقہ، وہ جامعات علیہ کہلاتے ہیں. ان بڑے 10 میں ہمارا نمبر بھی 6 7 نمبر پہ آ رہا ہے. اللہ کی مہربانی سے جو ہم تخصص فقہ کروا رہے ہیں تو پاکستان کے ٹاپ 10 مدارس میں پہلے بھی دینی تعلیم میں ہم الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. جب دنیا کی تعلیم ہم اس معیار کی شروع کریں گے، پھر اس علاقے کے بچوں کو کسی پرائیویٹ اسکول یا گورنمنٹ اسکول کی طرف جانے کی بجائے وہ جامعہ اسلام آباد کو ترجیح دے گا. اس لیے کہ جن اساتذہ کا انٹرویو کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بچوں کو میٹرک FA BA MA میں پاس نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بورڈ ٹاپ کروانا ہے. آپ نے فیس تنخواہ ہم اچھی دیں گے، رزلٹ آپ اچھا دیں گے. فرسٹ ٹائم بھی وہ اسکول کی تعلیم دیں گے، سیکنڈ ٹائم بھی دیں گے، شام کو دیں گے، کھیلنے ٹائم مل کے کھیلیں گے، کھانا بھی یہاں پہ میسر ہوگا، ہاسٹل ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس علاقے کے امیروں کے بچے بھی تڑپیں گے جامعہ اسلام آباد میں ایڈمیشن ملے. ہم اس معیار اور میرٹ کی تعلیم یہاں پہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. کوئی بڑی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اب آخر میں ہمارے چونکہ اجتماع میں سید آل رسول حضرت پیر سے جہانگیر شاہ صاحب سیدی صاحب تشریف فرما ہیں، میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے خصوصی دعا فرما دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ حضرات کے سارے حضرات کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھتے ہیں. سلام جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں دعوت پیلا کو سلام، شمع بز میں
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ، جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں دار یا الہی صدقہ آلِ رسول، یہ سلامی آج جاؤ تمام حضرات اور بارے دیگر میں آج کی تقریب میں جو ہمارے ساتھ محترم چودھری یاسر صاحب نے، صوفی بھائی صاحب نے اور باقی مظہر صاحب نے اس علاقے کے دوستوں نے تعاون کیا، جس میں ہم الحمدللہ بڑی آسانی سے آئے۔ صبح پرچم کشائی کی تقریب بھی یہاں پہ ہوئی، اس جگہ پر سب سے آتے ہی ہم نے اگست کے مہینے کی مناسبت سے الحمدللہ پاکستان کا پرچم لہرایا ہے، اور یہ دینی مدارس جو اہل سنت کے ہیں ان میں اور باقی لوگوں میں یہ فرق ہے۔ باقی تو آپ کے علم میں ہے کہ لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان جیسا آدمی اسلام آباد میں کہتا ہے کہ ہم جشن نہیں منائیں گے، اس کے والد نے گجرانوالہ میں کہا تھا ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک ہی نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کو جرم سمجھنے والے معاذ اللہ لوگ پاکستان میں ہیں، مذہبی بہروپیے ہیں، مولوی کہلاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جامعہ کے طلباء نے یہاں آ کر پاکستان زندہ باد کے صبح نعرے لگائے ہیں، لینے بنا کر بڑے خوبصورت منظر میں پاکستان کا پرچم جو ہے یہاں پہ لہرایا گیا ہے۔ تو میں بارے دیگر سارے حضرات کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا کے ساتھ ساتھ تمام احباب یہیں پر اپنے سامنے لائنیں بنا لیں، اس طرح لمبی صورت میں درمیان سے راستہ چھوڑ کر لمبی صورت میں لائنیں بنا لیں ابھی سے، تاکہ لنگر بھی بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمام احباب اس طرح اپنے سامنے لائنیں بنا لیں۔ توجہ کے ساتھ اور خلوص و للہیت کے ساتھ تمام احباب دعا کریں۔ قبلہ پیر سید جہانگیر شاہ صاحب دعا فرمائیں۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم آج جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں، جامعہ اسلام آباد کی وڈیو کیمپس جو بن رہا ہے، اس کو اعلیٰ ترقی عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کی بلا کی اور اس ادارے کی جو اساتذہ ان کی جو سوچ ہے، ہم سب کی سوچ ہے، اس سے بڑھ کر اس کو ترقی عطا فرما۔ اس ادارے کی حفاظت فرما۔ اس ادارے میں مولا کریم جو علم کے چراغ مولا کریم ہمیشہ کے اس کو روشن کر دے مولا کریم۔ اہل سنت کا مولا کریم سب اس ادارے سے فخر سے بلند کر دے مولا کریم۔ ہمیشہ کے لیے ماجوسی کا خاتمہ کر دے مولا کریم۔ ڈاکٹر صاحب کی بلا اور ان کے ادارے کے جتنے تمام اساتذہ ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم اس ادارے کو اور ہم سب کو دشمنوں کے شر سے بچا، ظالموں کو ظلم سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، مولا کریم دشمنوں کے شر سے بچا، منافقین کے شر سے بچا۔ مولا کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کا امن کا گہوارہ بنا، دہشت گردی جیسے لعنت سے نجات عطا فرما۔ پاک فوج، پولیس، ایجنسی، جتنے بھی ادارے مولا کریم تمام والا کامیابی عطا فرما، تمام کی جان اور اولاد کی حفاظت فرما۔ اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء کی حفاظت فرما، ان کو علم کا ذوق عطا فرما، پڑھنے کا شوق ذوق عطا فرما، مزید ان کو ساتھ دل لگی کے ساتھ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل علاقہ کے جتنے لوگوں نے تعاون فرمایا اور زمین کی خریداری میں جتنے لوگوں نے کردار ادا کیا، سب کے کاروبار میں، رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں، خاندان میں، ایمان میں، دین میں، نیک اعمال میں برکت عطا فرما، مزید کی ہمت عطا فرما، مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کی بلا کے محسن فقیر صاحب کی بلا جو تعاون فرماتے ہیں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کو لمبی زندگی عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے علماء تشریف فرمایا، علامہ غفران سیالوی صاحب، دیگر علماء کرام، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما، مولا کریم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات آسان فرما۔ مولا کریم ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا، سچا اور پکا عاشق رسول بنا،
گنبد خضرا کا نظارہ دکھا، حج بیت اللہ شریف کے ساتھ نصیب فرما۔ مولا کریم آج اس تقریب میں لوگ حاضر ہوئے، سب کو بیماری جو بیمار کو شفا کا عطا فرما، جو مولا کریم قرضدار کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو پریشان حالت کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا کریم ہم سب کو آپس میں محبت پیار اتفاق اتحاد عطا فرما۔ مولا کریم نفرتوں کا خاتمہ کر دے، محبت پیار امن کا بول بالا کر دے۔ مولا کریم اس ادارے کو ترقی عطا فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اتنا زندگی میں مولا کریم اتنی مہلت دے، اتنا وقت دے کہ ہم اس ادارے کو مولا کریم پھلتا پھولتا خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کا جو خواب ہے ڈاکٹر صاحب کی بلا کو ہم سب کو مولا کریم بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اس ادارے کی بلڈنگیں، اس میں تعلیم، اس کا اساتذہ جب آئیں، جب بڑی بڑی مسجدیں، ہم بڑی مسجد ہمیں نظر آئے، سب کچھ ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھائیے جلوے مولا کریم۔ ہم سب کے حال سے رحم فرما، کرم فرما۔ سب جتنے بھی مخلصین ہیں، محبین ہیں مولا کریم، سب کے حال سے رحم فرما، سب کے حال سے کرم فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان نصیب فرما۔ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سے وہ کام ہے جن سے تو راضی اور تیرا محبوب راضی، ہمیں ان کاموں سے بچا جو تیرے اور تیرے محبوب کے منشے کے خلاف ہوں۔ مولا کریم جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگا گنبد خضرا کے صدقے، غلاف کعبہ کے صدقے، چہرہ مصطفیٰ کے صدقے، زلف مصطفیٰ کے صدقے، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج محترمات، اہل بیت، اولیاء کرام کے صدقے، حسنین کے نانا کے صدقے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بابا جان کے صدقے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔